الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اصل نمبر 14 آپ کی خدمت میں کتاب انسان در عرف عرفان سے پیش کی جا رہی تھی کہ آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس اصل میں اتحاد عاقل و معقول کو ذکر کیا ہے۔ کچھ آپ دروس اس حوالے سے ملاحظہ کر چکے تھے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو اختتام کی طرف لے کے جائیں اور پھر اصل نمبر 15 کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں۔ اس ضمن میں ایک معروف شارح اسی کتاب کی جنہوں نے شرح کی ہے انسان در عرف عرفان، وہ آیت اللہ ابراہیمیان ہیں حافظہ اللہ تعالی، کہ انہوں نے اس کتاب کو کہ علامہ حسن زادہ آملی کے شاگرد ہیں اور ارمغان آسمان کے نام سے انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا، یعنی شرح کو تحریر کیا۔ تمام اصل کو تو نہیں وہ شرح کر سکے، انہوں نے انتخاب کیا اصل کو، آغا ابراہیمیان نے۔ آیت اللہ حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے تمام اصل کی شرح کی ہے، پوری کتاب کی شرح ہے، لیکن اس میں اس کے انتخاب ہے، اس لیے یہ آخر کتاب ان کی شرح کی آخر میں اس کو بحث کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، لیکن مفصلاً انہوں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ضخیم کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، اتحاد عقل و عاقل و معقول، اور اس فن کے اوپر ایک جداگانہ کتاب ہے، اگرچہ ان کے اساتذہ جو آقا شعرانی اور دیگر بزرگان ہیں انہوں نے اس موضوع کے اوپر اچھا قلم اٹھایا، لیکن علامہ حسن زادہ آملی کی کتاب جو ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ ایک جامع ترین کتاب ہے اس موضوع پہ، لیکن اسے سمجھنا مقدمات کے ہمراہ ہے، وہ فلسفی مباحث کے ساتھ ہے تو مقدمات اس میں زیادہ ہیں، اس لیے اس کا عمیق فہم حاصل کرنا تھوڑا عقل و فکر کا محتاج ہے۔ ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے اس بحث پہ کہ اتحاد عقل و عاقل و معقول سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلق پیدا اس طور پہ کر لیں کہ دونوں مل کے ایک ہو جائیں۔ اتحاد کی قسموں کی پربھاس آ گئی۔ اتحاد کی ہم نے 6 قسمیں ظاہراً کی تھیں۔ ان 6 قسموں میں سے 3 قسمیں باطل ہیں، 3 قسمیں باطل ہیں اور 3 قسمیں وہ متصور ہیں، تصور ان کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بحث معاد جسمانی میں ہمیں بہت مدد دیتی ہے۔ اتحاد عقل و عاقل اور معقول، یہ صرف عقل و عاقل اور معقول نہیں، علم و عالم اور معلوم کے عنوان سے بھی معروف ہے، حتیٰ کہ حس کے اعتبار سے بھی، خیال کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ کوئی خیال باہر سے چیز ہمارے اندر وارد نہیں ہوتی، انسان ہے کہ جو اپنے اندر سے ایک خیال جو ہے وہ صورت بناتی ہے اور انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی متخیل جو خیال کرنے والا ہے اور خود جس کا خیال کیا جا رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، انسانی نفس کے ساتھ متحد ہیں۔ علم اور عقل کی بات اس لیے کی کہ انسان اس مرحلے میں حیوانات سے جدا ہے، وَإِلَّا انسان کے لیے جو ادراکات ہیں وہ حسی ادراکات بھی ہیں، خیالی ادراکات بھی ہیں، اور وہمی ادراکات بھی ہیں اور عقلی ادراکات بھی ہیں۔ ہم عقلی ادراکات کی بات کر رہے ہیں، عقلی طور پہ جو انسان نے اخذ کیا ہے۔ علم عالم اور معلوم سے اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ سمجھانا اس میں آسان ہے، لیکن علم آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں کو شامل ہے۔ علم حسی بھی ہے، علم خیالی بھی ہے، علم وہمی بھی ہے اور علم عقلی بھی ہے، علم ان سب کو شامل ہے۔ یہاں پہ ان کا مقصود یہ تھا اور انہوں نے اس کو اپنی کتب میں تکرار کے ساتھ ذکر کیا، جب آپ کوئی چیز خارج میں دیکھتے ہیں تو جو آپ کو دکھائی دیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے یا جو نفس نے اس صورت کو آپ کے لیے ایجاد کیا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے اسی کو دیکھا ہے یا جو آپ کے نفس نے ایجاد کیا ہے؟ یہاں پہ ان بزرگان کا کہنا
یہ ہے، عرفاء اس کی وہ دقت سے اور شدت سے بیان بھی کرتے ہیں کہ انسان اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جو اس نے کہ نفس نے اس کے لیے ایجاد کر کے اس کے سامنے لایا ہے، براہ راست انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کے وہ جو صورت آپ کے پاس منتقل ہوئی ہے، آپ کا نفس اس کو ایجاد کرتا ہے، وہ جو اس نے ایجاد کیا ہے آپ اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ایک اور مرحلے میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے یہ مطلب گزر چکا ہے، بیان کی حد تک گزر چکا ہے، لیکن تفصیلات اس کی ابھی تک نہیں بیان ہوئی۔ لہٰذا فلاسفہ حکمت مطالعہ اور اسی طرح عرفاء کا یہ کہنا ہے، مثلا آپ نے ادھر دیکھا سفید دیوار ہے، تو باہر جو سفید دیوار ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن آپ کے حس نے اس سے ایک صورت کو اخذ کیا۔ وہ صورت جو ہے آپ کا قوت خیال اسی صورت کو آپ کے سامنے مثلاً ایجاد کرتی ہے، آپ کا نفس اسی کو ایجاد کرتا ہے۔ وہ جو نفس نے آپ کے سامنے صورت ایجاد کی ہے آپ اس کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کا رابطہ خارج کے ساتھ ہے، حواس کے اور اعضاء کے ذریعے سے، لیکن وہ رابطہ کس نوعیت کا ہے؟ کوئی خارجی چیز تو ہمارے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ کیا چیز منتقل ہمارے اندر ہوتی ہے؟ صورت شے، صورت شے منتقل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو معلوم بالعرض اسے کہا جائے گا، خارجی اشیاء کیا ہے؟ معلوم بالعرض، یعنی یہ بھی معلوم ہے لیکن یہ توسط کے ساتھ ہے، بالعرض ہے۔ ایک ہمارے پاس معلوم بالذات ہے، صورت ہمارے پاس آئی ہے۔ آپ اب اپنے نفس کی سرزمین کو ملاحظہ کریں۔ ہماری سرزمین نفس کے اوپر تین چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، ایک اس میں مفہوم ہے، ایک اس میں ماہیت ہے، اور ایک اس میں وجود ہے۔ صحیح ہے؟ اس سورہ کا کیا ہے؟ وجود۔ ایک سورہ علمی ہے، یعنی ایک اس کا کیا ہے؟ مفہوم، اور ایک اس کی ماہیت ہے، اور ایک اس کا ہمارے نفس میں موجود ہونا ہے۔ آخر جو میں نے تصور کیا ہے وہ موجود میرے نفس میں ہوگا تو میں تصور کر پایا ہونا۔ میں نے جو ذہن میں تصور کیا ہے وہ ذہن میں موجود نہ ہوتا تو میں تصور کر پاتا اس کا۔ لہذا اس کو یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پھول دیکھا ہے تو وہ آپ کا نفس اس پھول کے مفہوم اور ماہیت سے مربوط، خارج والی خارجی پھول سے تو آپ کا نفس نہیں ایک تعلق قائم کر پایا، متحد نہیں ہے۔ وہ باہر پودا لگا ہوا ہے زمین کے اوپر، آپ کا نفس اس سے جدا طور پہ مشاہدہ کر رہا ہے، تو آپ کا نفس کا تو اتحاد اس پھول سے نہیں ہوا، اس لیے معلوم بالعرض سے کبھی بھی اتحاد نفس کا نہیں ہوگا۔ یہ جو پھول کا تصور آپ کے پاس آیا اور اس کا آپ کا پاس ایک مفہوم ہے، آپ کا ذہن میں آپ کے نفس کا جو اتحاد ہے اس مفہوم کے ساتھ وہ بھی جدا جدا ہے، آپ کا نفس جدا ہے اور اس کا مفہوم پھول کا جدا ہے۔ یہاں پر بھی اتحاد پیش نظر نہیں ہے، اب اندرونی آپ طرف آ گئے۔ ایک اس پھول کی ماہیت ہے، حقیقت ہے، وہ حقیقت بھی آپ کے نفس سے جدا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک اس کا وجود ہے آپ کے نفس کے اندر، تبھی تو وہ قائم ہوئی نا۔ یہ جو وجود ہے آپ کا نفس اس وجود سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اصل میں اتحاد کہاں پر ہے؟ اس وجود کے ساتھ ہے، ہمارے وجود کا اس کے وجود کے ساتھ ایک نوع اتحاد قائم ہوتا ہے۔ اس اتحاد کی قسمیں ہیں، اتحاد ہم واضح طور پہ قائم ہے، لیکن اتحاد کی انہوں نے 6 قسمیں بیان کی ہیں، 6 میں سے 3 باطل ہیں اتحاد کی قسمیں، 3 ممکن ہیں۔ لیکن ادھر دوبارہ میں مسئلے کی عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب آپ کائنات کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھیں، سورج، چاند، ستارے، بھری ہوئی ہے کائنات مثبت اور نفع بخش چیزوں سے بھی اور سخت نقصان دہ اور مضرات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے آپ لیں، کیونکہ انسان اصل میں زندہ رہتا ہے یا زندگی بسر کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے نفس میں ابھی موجود ہے۔ آپ کے نفس میں اس وقت موجود کوئی گھر کی پریشانی ہے تو آپ گھر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، درس میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ اس لیے وہ ایک عام محاورہ ٹائپ ہم بولتے بھی اپنے معاشرے میں کہ جہاں کھوئے ہوئے وہاں سے واپس آ جاؤ۔
کیونکہ وہ رہتا وہاں پہ ہی ہے کہ جہاں پہ سوچ رہا ہے جس کی. اس لیے انسان اپنے تعقل کے ساتھ، تخیل کے ساتھ، توہم کے ساتھ، جسے حس کیا ہے اس کے ساتھ اصل میں زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا جو باہر ادھر چیزیں ہیں. دین یہاں پہ آگے کہتا ہے کہ جو تمہارے لیے مضرات ہیں، جو تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اس سے اپنا تعلق نہ قائم کرو. اس سے تم تعلق قائم کرو گے تو خود ہی اس سے نقصان اٹھاؤ گے نا. کائنات میں کم چیزیں ہیں کہ ہم نے ساری کبھی چیزیں دیکھنی ہیں. یعنی جب دیکھنے کے لیے اتنے خوبصورت منظر ہیں تو کسی نے گٹر کو کھول کے اس کے اندر گند بلا کو دیکھنا ہے تو اسی کا قصور ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یار اس گروپ میں ایسے فتنہ ور میسیجز ابھی آئے ہوں گے کہ میں پڑھوں گا پوری رات نہیں ٹینشن سے سو سکوں گا. تو ادھر سے کہتے ہیں کہ یار چلو لوگوں کے اصلیت تو معلوم ہو جائے گی نا کھول کے. اب یہ نفس کے بہانے دیکھیں، اصلیت تو جان لو کہ کیا ہے. وہ پتہ لگ جائے گا کہ ابھی کیا یہ اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی. اب آپ نے میسج کھول لی اور کھولنے سے پہلے آپ نے خوب عزم کیا کہ ٹھیک ہے میں کھولوں گا لیکن میں جواب نہیں دوں گا. اب اس کے پہلے میسج ہی نیچے تو ابھی گئی نہیں، اس پہلے نہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دیا. ادھر سے منہ سے سانسیں نکل رہی ہیں، ہاتھ تیز تیز چلا رہے ہیں، کیا لکھا جا رہا ہے یہ نہیں پتہ اور بھیج دیتے ہیں. بعد میں اگلا کہتا ہے کہ یار وہ غور سے تو پڑھے، یہ بات تو اس نے کی نہیں کہ جو آپ نے لکھی ہے. اب وہ اسے مٹانے کی طرف آتا ہے، غور سے پڑھتا ہے. تو یہ انسان کی اپنی خطا ہے کہ ایسی چیزوں کو کیوں پڑھے. مثلا غیبت ہے، تہمت ہے، یہ وہ گٹر کے گند کی مانند ہی ہے. غیبتوں کو سنے گا تو خود ہی اپنے آپ کو آلودہ کرے گا، تہمتوں کو پڑھے گا اس سے الجھنے کی کوشش کرے گا، خود ہی آلودہ ہوگا. ہاں ایک دفعہ آپ دین کا دفاع کرتے ہیں، آپ علماء کا دفاع کرتے ہیں، مومن کا دفاع کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں، یہ ایک کام بزرگ کام ہے، نیک کام ہے. دفاع کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، دفاع کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک جگہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے ہی فتنہ گر لوگ، اس نے تو الجھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، اس نے شخصیت کشی کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تہمت ہے، توہین ہے، اہانت ہے، تمسخر ہے، تضحیق ہے. وہاں سے انسان اپنا دامن بچائے. یہ وہی ہے کہ جو گٹروں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کی مانندہ کہ خود آلودہ ہیں تو دوسرے کو بھی آلودہ کریں گے. درس اخلاق میں استاد بیان کر رہے تھے اپنے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اپنے خواب میں، خیال میں، اپنے وجود میں، کوئی سانپ دیکھا، کوئی بچھو دیکھا، کوئی کیڑا دیکھا یا کوئی اور اس طرح کی خطرناک صورت بلا دیکھی، آپ نے بھوت دیکھے، تو یہ کسی نے باہر سے اندر نہیں ڈالے، آپ نے خود یہ اگائے ہیں. وہ جس کی خصلت ڈنگ مارنا ہو، وہ ڈنگ مارنا ادھر کس کی خصلت ہے؟ بچھو کی. تو جس کی خصلت ڈنگ مارنا ہو دوسروں کی شخصیت کو، اس کی تذلیل ہو، توہین ہو، تو وہ بچھو بن کے اس کے سامنے نمونہ ہے. بچھو کا نمونہ خود اس نے اس تہمت لگانے سے اپنے وجود میں پیدا کیا. اسی طرح غیبت ہے. غیبت ہے کہ گوشت کھانا. جیسے ادھر ہوتے ہیں نا کہ اپنے ہی ہم جنس کا گوشت کھا جاتے ہیں، جو جنس اور نوع سے تعلق رکھتے ہیں اسی پہ حملہ آور ہو کے مگرمچھ اپنے انڈے کھا جاتا ہے. بعض ایسے جانور ہیں بھوک لگی ہو تو وہ اپنے بچے کھا جاتے ہیں. تو اب غیبت جو انسان کرتا ہے وہ اپنے وجود میں وہ درندے کا نمونہ پال لیا اس نے. کیونکہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کا نمونہ آپ اپنے وجود میں پال سکتے ہیں. ہر شے کائنات کی مثبت اور منفی جہت رکھتی ہے. اگر آپ نے منفی عمل ہم انجام دیتے ہیں، ہم نے منفی عمل انجام دیا تو وہی جو باہر منفی ہیں اسی کے نمونے کو ہم اپنے اندر پال لیں گے. مثلا لومڑی جو ہے وہ بالفرض حریص ہے. ایک بندہ حرص دکھاتا رہا ہر چیز میں، مال میں بخیل ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا، ہر ٹائم پیسے کا حساب کرتا رہتا ہے، پیسہ کم ہو جائے ٹینشن پڑ جاتی ہے، بخیل ہے اندر سے. بخل کی صفت جو ہوگی وہ باہر جو بخیل کے نمونے ہیں، تو انسان کی جس سطح کا بخل ہے اس سطح کا نمونہ وہ اپنے وجود میں پیدا کر لے گا. پھر اس سے دو چار ہوگا، وہ خوابوں میں وہی نمونہ سامنے آئے گا، خیال میں وہی آئے گا، برزخ میں حقیقت بن کے ابھر آئے گا. برزخ میں تو سرزمین نفس کے اوپر اس نے جو اگایا تھا اب وہی اس کی زمین کے اوپر
چہل قدمی کر رہی ہیں چیزیں، ادھر وہ اچھائیوں کے نمونے بنائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ساروں کی ہرس جانوروں میں برابر ہے یا بعض کی بہت اوج کی ہوتی ہے اور بعض کی کم ہوتی ہے. لہذا انسان کا نفس واحد ایسا ہے، جس طرح کرۂ ارض کے اوپر زمین ایک ہے، انواع و اقسام کے حیوانات، حشرات اور دیگر چیزیں اس کے اوپر چل رہی ہیں، بسی ہوئی ہیں، زندگی بسر کر رہی ہیں. انسان کا نفس بھی ایک اسی طریقے سے کرہ ہے، اور انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا علم اور عمل، خلاصہ کریں تو علم اور عمل، انسان کا علم اور عمل وہ ہر نمونے کو وجود دے رہا ہے انسان کے اندر، اور وہ اسی کا سامنا بھی پھر کرے گا. لہذا جس چیز میں انسان کا نفس مشغول ہو جائے وہ اس کو سامنے دیکھے گا. یہ والا مسئلہ عقلی طور پہ حل کرنا چاہیں، یہ تو بیان کی حد تک ہے، آیات روایات ہم لے آتے ہیں، لیکن عقلی استدلال کہاں پر ہے؟ اس بات کا عقلی استدلال یہی اتحاد علم و عالم اور معلوم ہے. یہ اس کا عملی ثمرہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس لیے یہ بحث کوئی عام سی بحث نہیں ہے کہ ہم اسے گزر جائیں، دقیق بحث ہے. اسے دوبارہ سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور اصل کے ضمن میں بھی ملاحظہ کریں گے، لیکن علماء اخلاق اسی ضمن میں یہ والی نصیحتیں، جیسا کہ ان کی نصیحتیں منتقل آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہیں، وہ اس طرف ضرور توجہ دلاتے ہیں. لہذا نیکی کا سوچنا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. کیسے بہتر ہو گئی وہ؟ کیونکہ اندر جو اس نے بیج بویا ہے وہ تو نیت خیر کا بویا اس نے. مثلا چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کروں، ہمیشہ یہی چاہتا ہے وہ، اسی چاہت کے ساتھ وہ قدم بڑھاتا ہے، اسی چاہت کے ساتھ وہ مال خرچ کرتا ہے، اسی چاہت کے ساتھ وہ کوئی قصیدہ سنتا ہے، اسی چاہت کے ساتھ وہ مثلا مسجد جمکران کا رخ کرتا ہے. یہ جو اس نے اپنے اندر یہ چاہت پالی ہے، یہ جو اس نے نیت کی ہے، اس کا ثمرہ دیکھے گا اور عظیم ترین ثمرہ دیکھے گا. امام علیہ السلام سے اس کا ربط ایک قسم کا قائم ہے. یہ مثلا بہترین اس کا مونس اور یار بن جائے گا، زیبا ترین ایک منظر اس کے وجود میں آشکار کر دے گا، خوابوں میں بھی اس کو دیکھے گا، خیالوں میں بھی اس کی ابھرے گا. مر جائے گا تو بہترین اپنے رفیق اور ساتھی سے وہ تعلق قائم کر کے زندگی جیے گا. اسی طرح اللہ کی بندگی کا اس نے ہمیشہ یہ قصد کیا کہ میں اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کروں. یعنی ایک دفعہ میں اس بندے کو اگر برا لفظ کہہ دوں، نفس کو تو ٹھنڈک پڑ جائے گی. کیا ہی بات ہے، نفس کو ایک تسلی، ٹھنڈک، سکون نفس کے اندر برپا ہو جائے گا. لیکن اللہ ناراض ہے، اسے یہ قبول نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نفس کو اذیت ہونے دے، یہ اللہ میں تجھ کو راضی کرتا ہوں. یہ جو اس کا ارادہ ہے، یہ جو اس کی نیت ہے، یہ جو اس کی توجہ ہے، یہ جو اس کا علم ہے، یہ جنت ہے، یہ خود جنت ہے. یہ اس کی جنت بنا دے گا اسے. لیکن اگر اس نے اپنے اس کینے سے استفادہ کرتے ہوئے بدلہ لے لیا ہوتا، انتقام لے لیا ہوتا، تو اب وہ خارج میں نمونہ دیکھیں. اسی لیے خارج تصویر ہے، آئینہ ہے ہماری برزخ کا، آئینہ ہے ہمارے نفس کا، کہ اگر کینے کا استعمال کیا تو دیکھیں درجہ کینہ کتنا تھا. اسے قتل کر دیا، اندر مارتا ہے نا، بدلہ تو سارے ہی لیتے ہیں نا. اسے گالم گلوچ کی حد تک کیا. تو یہ پھر تفاوت کے ساتھ آپ کو نمونے خارج میں دیکھیں کہ کون سا نمونہ میں نے پالا ہے. ایک وہ ہے کہ جو چیر پھاڑ دیتا ہے، یہ بھیڑیا ہے. پھر بھیڑیوں سے سامنا کرنا پڑے گا، خطرناک، خوفناک، جو کہ اس کرۂ ارض کے اوپر اتنے سخت بھیڑیے نہیں ہیں، کیونکہ وہ نفس کے ساتھ آپ کے متحد ہیں، وہ نفس کے اندر ہی آپ کے ہیں، وہ تو جدا نہیں ہوتے، وہ تو بھگانے سے بھاگیں گے نہیں. اگر کم درجے کا کینہ تھا، گالم گلوچ ہی کیا، تو یہ مثلا بلیوں کی جیسے آوازی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بلیاں آ جاتی ہیں یا کتے آ جاتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، جھپٹتے نہیں ہیں. آپ اتنا نمونہ پال لیا. انسان وہ خلقت اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، کرۂ ارض کے کوئی سا بھی درندہ لے آئیں، کوئی سا بھی جانور لے آئیں، کوئی سا بھی حشرہ لے آئیں، انسان اس سے کئی گنا بڑا حیوان بن سکتا ہے. وہ باہر کا درندہ ایک بھیڑیا 10 کو مارے گا، 20 کو مارے گا. انسان بھیڑیا بن جائے تو
وہ ہزاروں کو مارے گا۔ جیسے ابھی یہ گیس کے ٹینکر لے کے جا رہے تھے، کل کی خبر ہے آدھی رات کی، بلکہ آج کی 3:30 بجے صبح کی، کہ عراق سے شام کے بارڈر شام لے کے جا رہے تھے، ایرانی ٹینکر تھے، تو حملہ کیا ان کے اوپر، میزائل حملہ، 25 ایرانی شہید ہو گئے، سارے ٹینکر انہوں نے پھاڑ دیے۔ امریکہ نے فی الحال انکار کیا ہے، صہیونی ہے یہودی یعنی اسرائیل، یا ان کی سازش ہے یا امریکہ کی، تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اب یہ بھیانک ترین کام کس نے کیا؟ بالآخر گیس انسان کی زندگی کی اس ٹائم ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ملک سے لوگوں کی ضرورت کو فراہم کرنے کے لیے دوسرے ملک سے قافلہ جا رہا ہے، اور پھر ان کا روزگار بھی اسی کے اوپر ہے۔ اس کو کس بے دردی کے ساتھ کتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا، یہ آپ کو درندہ کرۂ ارض پہ نہیں نظر آئے گا۔ اس سطح کا نمونہ جب پالا ہو تو اس سے دوچار ہوگا، تو وہ جس سے دوچار ہوئے وہ کرۂ ارض پہ کبھی نظر آ سکتا ہے؟ وہ بھیڑیا تو کبھی نہیں نظر آئے گا۔ عقل مانتی ہے نا اس بات کو، کیونکہ ادھر کا بھیڑیا تو 10 کو مار سکتا تھا، یہ جو بھیڑیے کا نمونہ اس نے اپنے وجود میں پالا ہے یہ تو 1000 کو مار رہا ہے۔ جیسے ہیروشیما میں جس نے ایٹم بم گرایا، 1 سیکنڈ سے بھی کم فاصلے میں اس نے 25 سے 30 ہزار بندے مار دیے۔ وہ واپس پہنچا تو نفسیاتی مریض ہو چکا تھا۔ اتنی تباہی کا منظر، اوپر سے تو منظر بھی واضح نظر آتا ہے نا، تو وہ منظر دیکھ کے وہ خبر جب اس نے سنی کہ اتنے مر گئے ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت ہی ایک شاک تھا۔ لیکن اس نے ایک بھیڑیا پالا، اب اس کا سامنا ہے اسے، وہ کیسے اس سے جان بچائے گا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب کتنے ایسے حیوانات ہیں زمین پر، آپ اس سے نیکی کریں وہ آپ ہی کو ڈس لیں، وہ آپ ہی کے نعمتوں کا منکر ہو جائے، وہ آپ ہی کے احسانات کا منکر ہو جائے۔ نمونہ اس نے پالا سانپ جیسے، محاورہ بھی ہے نا گھر میں سانپ، یا آستین کا سانپ کہتے ہیں، کہ آپ جتنی محبت سے بھی اپنے ساتھ پال لو سانپ، اس نے تو ڈسنا ہے۔ اب جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کر دیا، تو کیا اس نے نمونہ اپنے وجود میں پالا ہے، وہ اس کا سامنا کرے گا؟ یہ تو ایسی جہنم ہے جس سے نجات ہی نہیں ہے۔ اس نے تو سارے کے سارے نمونے منفی اپنے وجود میں پا لیے۔ خلاصہ کلام، یہ جو اتحاد علم و عالم اور معلوم کی بحث ہے، یہ مہم بحث ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہوئے، خصوصاً توہین، تذلیل یا الزام تراشی، بہت ایک سخت اور سنگین چیز ہے، بہت سنگین۔ ہر چیز کے مراتب کے ساتھ ادھر ہمارے پاس نمونے کائنات کے اندر موجود ہیں۔ جیسا ہم عمل انجام دیں گے، اس نمونے کا ویسا، اسی شے کا نمونہ ویسا ہم اپنے وجود میں اسے پال لیں گے۔ لہذا خوش و خرم وہ زندگی بسر کرتا ہے جو نیکی کا ہی سوچتا ہے، جو توجہ اللہ رکھتا ہے۔ آپ توجہ اسی پہ کرتے رہیں کہ یار یہ بیل بج کیوں رہی ہے۔ بعض اوقات ساتھ ہمارے ہمسائے کی بیل خراب ہے، کوئی بجا کے چلا جائے تو وہ چند دن تو بجتی رہتی ہے، اب کوئی یہ ٹینشن لے لی یہ کیوں بج رہی ہے، تو وہ سو سکے گا کبھی؟ آخر میں ممکن ہے کہ جذبات غالب ہیں، جا کے بیل ہی توڑ کے آ جائے کہ کیا اس کا کیا علاج کیا ہے اس کا۔ لہذا انسان کی توجہ جو ہے، اس نے خود توجہ کا یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ مشغول کرے اپنے نفس کو۔ تکاثر کے اندر مشغول ہو تو غفلت سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف توجہ کرے تو یہ حقیقی عرفان بھی ہے اور یہ حقیقی سفر بھی ہے انسان کے، یعنی یہ ترتیب صحیح ہو گئی۔ اب نظم کیا ہے؟ اب زندگی کا نظم ٹھیک ہو گیا۔ توجہ کرنی تھی اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف توجہ ہے، بقیہ کی طرف تب توجہ ہے کہ جب لازم ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ اب علاج کرو اس کا۔ لہذا یہ انسان کی زندگی کی ترتیب ٹھیک ہے۔ آئیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور مطالعہ کریں۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اعضاء و جوارح کے ساتھ حواس کی مدد سے صورتیں منتقل ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں مدرکات، جسے ہم نے درک کیا، معلومات جسے ہم نے حاصل کیا، معلومات۔ یہ معلومات مرحلہ مفہوم اور ماہیت میں تو متحد نہیں ہے، صحیح ہے؟ نفس کے ساتھ مرحلہ مفہوم اور ماہیت میں ہم جب کہتے ہیں متحد تو ادھر یہ مفہوم اور ماہیت کے مرحلے کا اتحاد مراد نہیں ہے۔
بلکہ اسی مدرک کو یا اسی معلوم کو جو ہمارے پاس منتقل ہوا ہے، جس کی معلومات لی ہیں، ہمارا وجود کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا جو وجود ہے، وجود صورت، وجود معلوم، وہ وجود ہمارے نفس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ متحد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو انہوں نے اس طور پہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ متحد ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نفس عالم ہے، وہ جو صورت تھی اس کا وجود ہمارے پاس، جسے آپ نے وجود علمی کہا ہے، وہ وجود علمی وہ علم کہلاتا ہے اور وہی معلوم ہے، اور نفس کے اس بحر بے قرار میں وہ گویا کہ ایک حصہ اور ایک اس کے ساتھ متحد ہو کے ایک ہمارے لیے اضافی شے بن گیا۔ اضافے سے کیا مراد ہے؟ آئے اب ہم اقسام دیکھتے ہیں۔ بس ہمارے پاس معلومات آ رہی ہیں، معلومات ایک حسی درجے کی معلومات ہوتی ہیں، ایک معلومات ہمارے پاس خیالی درجے کی ہیں، ایک واہمی درجے کی ہیں، اور ایک عقلی درجے کی۔ ہم عقلی درجے کی معلومات لے لیتے ہیں کہ وزین ہے، اس میں ماہیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن مفہوم بھی اس کا ہے۔ لہذا مفہوم اور ماہیت اور وجود، ان میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے جدائی کرنا ہے۔ ہم وجود علمی کی بات کر رہے ہیں، ہم مفہوم علمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ماہیت علمی کی بات بھی نہیں کر رہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وجود علمی کی۔ یہ ملا سترہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو صحیح طریقے سے آشکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں بھی آپ کے پاس منتقل ہوتی ہیں، بالآخر اس کا پہلے وجود ہوگا تو آپ کے پاس حاضر ہے نا۔ مثلا میں نے دیوار کو دیکھا، اس کے بعد اس کا حسی وجود میرے پاس ہوگا تو تب وہ میرے لیے صورت حسی آشکار ہوگی نا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یار میں نے تصور کیا، جس کا آپ نے تصور کیا وہ ہے یا نہیں؟ وہ ہوگی تو اس کا تصور سامنے آئے گا نا۔ یہ وجود ذہنی کے ضمن میں ہم نے بعض چیزیں ملاحظہ بھی کی تھی۔ ادھر آپ اقسام کی طرف آئیں۔ تین قسمیں کون سی باتیں ہیں؟ پہلی قسم ہمارے پاس یہ ہو گئی، دو وجود جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، دونوں متحد ہو کے ایک ہو جائیں، دونوں متحد ہو کے ایک ہو جائیں۔ جیسے دیوار ہے اور دیوار کے سامنے مد مقابل بالفرض میز ہے، دونوں متحد ہو کے ایک ہو جائیں، کہتے ہیں یہ محال ہے، یہ والا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ دو مفہوم ایک ہو جائیں، مفہوم دیوار اور مفہوم بالفرض میز، یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ دونوں الگ الگ مفہوم ہیں یا نہیں؟ دو مفہوم مل کے ایک مفہوم بن جائیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی اتحاد نہیں۔ ہاں، یہاں پہ ہمارا مقصد اس نوعیت، نہ یہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ یہ اتحاد مطلوب ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آیا تھا کہ دو ماہیتیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، برابر میں ہیں، وہ متحد ہو کے ایک ہو جائیں۔ مثلا سامنے گائے ہے اور ادھر انسان ہے، دونوں ماہیتیں جدا ہیں، یہ باہر مل کے ایک ہو جائیں، کہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں ایک۔ جیسے کہ شیخ الرئیس ابتدا میں اسی نظریے کے سمجھے تھے کہ اتحاد عاقل و معقول سے شاید یہ مراد ہے، اتحاد عالم اور معلوم سے یہ مراد ہے۔ معلوم جو جسے علم حاصل کیا گیا، جس کا مثلا میں نے میز کا علم حاصل کیا تو وہ تو ادھر ہے معلوم جس کا علم حاصل کیا گیا، اور عالم میں ہوں، تو اتحاد عالم اور معلوم کا مطلب وہ یہ میز اور میرا نفس ایک ہو گئے۔ تو شیخ الرئیس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر گائے ہے اور میں انسان ہوں، تو میں واضح طور پہ جانتا ہوں گائے اور میں ایک نہیں ہوئے۔ تو یہ جو باہر میز ہے اسے ہم کہیں گے معلوم بالعرض، وہ میری ذات سے جدا ہے، تو معلوم بالعرض سے اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ خطا ہے۔ اس لیے انہوں نے بعض کتابوں میں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول رجوع کیا، اور وہ جان گئے کہ جب اتحاد عاقل اور معقول کہا جاتا ہے تو خارج میں موجود جن چیزوں کا آپ نے علم حاصل کیا ان سے اتحاد نہیں ہے، بلکہ ان سے جو صورت آپ کے پاس منتقل ہوئی ہے اور اس کے صورت کے وجود علمی سے آپ کے نفس کا اتحاد ہے۔ یہ وجود علمی کے اوپر ابھی آپ دقت کریں، اتحاد کہاں پر ہے؟ مرحلہ ماہیت پر نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے لیے قابل فہم ہو جائیں گی۔ ماہیت ہے، مفہوم ہے اور وجود ہے۔ مرحلہ وجود کے اوپر اتحاد ہے۔ نفس کا کس کے ساتھ اتحاد ہے؟ وجود علمی سے، وجود ماہوی سے، ماہیت سے نہیں ہے۔ مفہوم اس کا جدا ہے، ماہیت جدا ہے۔ اب یہ چوتھی قسم ہمارے پاس آتی جو کہتے ہیں ممکنہ صورت ہے۔ چوتھی قسم کا اتحاد ممکن ہے۔ چوتھی قسم کے اتحاد سے کیا مراد ہے؟ معانی مختلف ہیں، لیکن یہ سارے معانی
ایک موضوع کے اوپر جمع ہو جائیں، ایک موضوع کے اوپر یہ جمع ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ اب انسان سے اس کی مثال کس طریقے سے یہ دیتے ہیں، انسان مختلف صورتیں دیکھ رہا ہے، صحیح ہے، میز کی بھی صورت ہے، تعقل مختلف چیزوں کو بھی تعقل کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو انسان نے مختلف صورتیں دیکھی ہیں وہ بذات خود انسان کے نفس کے ساتھ جمع ہو رہی ہیں یا نہیں، متحد ہو رہی ہیں یا نہیں انسانی وجود کے ساتھ۔ یہ کہاں مثلا ایک آئینہ ہے نا، ایک آئینے میں 8-10 چیزیں ساری کی ساری جمع ہو کے آشکار ہو رہی ہیں یا نہیں؟ آئینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے آئینہ موضوع ایک ہے، لیکن کتنی تصویریں اس کے اندر بن رہی ہیں؟ وہ تصویریں آئینے سے جدا ہیں یا آئینے کا حصہ اب ہیں اس میں؟ آپ یہ کہیں گے کہ وہ آئینے کے اندر جو جلوہ گر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، آئینہ اور وہ متحد ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں یہ نوع اتحاد مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے ادراک کیا ہے صورتوں کا، یہ صور مدرکہ خارج میں، یعنی اگر آپ خارج کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کا نفس موجود ہے، اس نفس کے ساتھ ان کا ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ کے نفس کا مفہوم اور یہ جو صورت آپ کے پاس منتقل ہوا ہے اس کا مفہوم جدا ہے یا نہیں؟ جدا ہے آپ کا، لیکن وجود خارج میں آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے شیشہ اور شیشے میں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ دونوں کا مفہوم جدا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ جو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کا وجود اور شیشے کا وجود وہاں پہ ایک ہے یا نہیں؟ یہاں پہ ان کے وجود میں تو اتحاد ہے، لیکن اس شیشے کا معنی جب آپ کریں گے، کہیں گے شیشہ ایک دھات سے بنی ہوئی ایک شے ہے، اور یہ جو تصویر آ رہی ہے وہ تو دیوار کی تصویر ہے۔ مفہوم دیوار اور مفہوم شیشہ جو دو جدا چیزیں ہیں یا نہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ مفہوم میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ شیشے کا مفہوم شیشے کا مفہوم ہے، اور شیشے میں جو تصویر ابھر رہی ہے دیوار کی، مفہوم دیوار جدا ہے مفہوم شیشہ سے، لیکن وہ جو مفہوم دیوار ہے وہ شیشے میں جو اس کا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور شیشے کا جو خود ذاتی وجود ہے، ان دونوں وجود میں اتحاد ہے یا نہیں؟ اب آپ اس میں دقت کریں گے تو آپ یہاں پہ یہ بات تسلیم کریں گے کہ شیشے میں تصویر کا مفہوم تصویر جدا ہے اور شیشے کا اپنا مفہوم جدا ہے، لیکن تصویر جو بن رہی ہے شیشے کے اندر، وہ جو وجود رکھ رہی ہے وہ اس شیشے کے وجود کی وجہ سے ہی ہے نا۔ یہاں پہ بھی یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، وَإِلَّا ہر مثال دوسری جانب سے آپ کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیتی ہے۔ ادھر چند شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، ابھی ہم اس کا دروازہ فی الحال بند ہی رکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی شبہ نہیں بیان کرتا، تاکہ آپ کی دقت رہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ وجود میں اتحاد ہو رہا ہے جبکہ ان کا مفہوم جدا جدا ہے۔ جو میں حواس کے ذریعے سے یا خیال ہے یا تعقل کے ذریعے سے معلومات اپنے پاس لے کے آ رہا ہوں، وہ معلومات اپنے مفہوم کے اعتبار سے میرے نفس سے جدا ہیں۔ وہ معلومات مفہوم کے اعتبار سے میری ذات اور میرا نفس، میں انسان ہوں مفہوم کے اعتبار سے، مثلا میرے انسان ہونے کا مفہوم میرے اوپر منطبق ہوتا ہے، اس کے اوپر دیگر مفاہیم منطبق ہو رہے ہیں۔ مثلا میں نے تعقل کیا ہے سورج کی حقیقت کو، صحیح ہے، اب وہ سورج کا مفہوم جدا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ میرے اس کی معلومات جب مجھے پہنچی تو وہ جو وجود علمی ہے ان معلومات کا اور میرا جو وجود ہے، وجود نفس ہے، ان دو وجودوں کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کئی قسم کی آپ چیزوں کو درک کریں، مرحلہ حسی، خیالی، عقلی کے اوپر آپ مختلف مراحل کے اوپر درک کرتے ہیں چیزوں کو، ان چیزوں کے مفاہیم آپ کے انسان ہونے کے مفہوم سے جدا ہوں گے۔ کہاں پہ جدائی ہے؟ مفہوم کے مرحلے میں جدائی ہے، مفہوم ان کا جدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مفہوم گائے ہو اور مفہوم انسان یہ دونوں ایک ہو جائیں، آپ کہیں گے نہیں، وہ گائے کا مفہوم گائے کا ہی ہے، لیکن یہ جو مفہوم ہے آپ کے پاس مفہوم علمی، اس کا وجود علمی میرے نفس کے ساتھ متحد ہے۔ اتحاد کہاں پہ؟ مفہوم میں یا وجود میں؟ وجود علمی میں اتحاد ہے۔ اس کو آپ غور کر سکتے، کہتے ہیں یہ والا ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ایسا ہمارے پاس مفہوم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا مفہوم الگ ہے
اور بالفرض مفہوم حیوان الگ ہے، لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجود بھی اندر الگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا وہ میرے نفس کے ساتھ ہی اس کا وجود علمی جو ہے وہ قائم ہوا ہے، جس کو میں مفہوم کے طور پہ اپنے نفس میں ایک احساس کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ کہتے ہیں جو صورتیں آپ درک کرتے ہیں وہ وجودی طور پہ الگ نہیں ہیں، صورتیں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن ان کا وجود آپ کے اندر آپس میں اتحاد کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ مفہوم میں ایک دوسرے سے وہ فرق کریں، لیکن ان کا وجود اور وجود علمی اور آپ کا وجود دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کی ہم ایک اور مثال لے سکتے ہیں، انسان کا علم اور انسان کی قدرت، یہ دو الگ مفہوم ہیں یا نہیں؟ انسان کا علم اور قدرت انسان دو الگ مفہوم ہے یا ایک مفہوم ہے؟ الگ الگ ہے نا، لیکن یہ دونوں کس میں پائی جاتی ہیں، علم اور قدرت؟ انسان سے باہر ہے یا اندر ہے؟ انسان کے ساتھ ہی ہے نا، نفس کے پاس ہے نا، یہ شک تو نہیں ہے کوئی؟ بس مفہوم میں جدائی ہے تو وجود بھی ان کا اندر جدا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ مفہوم تو جدا ہے نا دونوں کا، اس کا اعتراف کیا، لیکن علم اور قدرت نفس کو جب حاصل ہے تو نفس ان کے ساتھ متحد ہے اپنے ایک ذاتی وجود کے ساتھ، یا الگ الگ وجودات کے ساتھ ہے؟ ایک انسان کا وجود اس وجود قدرت اور وجود علم کے ساتھ ہے نا مربوط، یا نہیں ہے؟ ایسا کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو اندر؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کا جو وجود ہے وہ الگ پڑا ہوا ہے، علم کا وجود الگ پڑا ہوا ہے، یا یہ سب ایک جگہ متحد نفس میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وجود انسان میں علم اور قدرت کا جو وجود ہے وہ تحقق رکھتا ہے، اگرچہ ان کا مفہوم جدا ہے۔ وجود انسان میں قدرت اور علم موجود ہے یا نہیں؟ آپ کے نفس میں قدرت ہے یا نہیں؟ آپ کے نفس میں علم ہے یا نہیں؟ آپ کے نفس کے اندر اور دیگر اس طرح خصوصیات، مثلا وجدان ہے، ضمیر ہے یا نہیں؟ یہ سارے وجود جب یہ ہیں، لیکن ان کے مفہوم جدا ہیں ایک دوسرے سے یا نہیں؟ بس مفہوم میں اتحاد نہیں ہے، لیکن ان کے وجود میں اتحاد موجود ہے۔ یہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں عاقل و معقول، اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو معقولات اور جو مدرکات ہمارے ہیں وہ ایک وجود کے ساتھ متحد ہو جائیں، ان کا البتہ وجود، یعنی خارج میں ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، دو وجود ہیں، میرے نفس کا وجود الگ ہے، میرے وجود علمی جدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو ادھر اس معنی میں ذکر کیا، اور اس میں اور چند چیزیں بھی ہیں۔ اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مصداق اور ایک ہوتا ہے مصدوق۔ مصدوق عموماً طلاب نے نہیں سنا ہوتا، مصداق سنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر مفہوم کا مفہوم جس پر اپلائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مصداق۔ ادھر انہوں نے اس سے مختصر یہ کہ انسان کی جو ذاتیات ہیں، وہ ذاتیات جب آپ مفاہیم کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے مفہوم کے طور پہ جدا ہوتی ہیں، یعنی مثلا منطق کی زبان میں انسان کا کیا ہے حقیقت؟ انسان کی صحیح ہے، حیوان ناطق۔ اس لیے جب کوئی خالی کہے نا جانور تو کہیں زیادتی کی، تھوڑا اور کچھ بھی ہوں میں، صحیح ہے، جانور کے علاوہ ناطق بھی ہوں، اسے بھی ساتھ شامل کر دیتے تو بات تمہاری ٹھیک ہو جاتی، خالی حیوان نہ کو۔ تو اگلا کہے گا پھر انسانوں والی کوئی حرکت بھی تو دکھاؤ تاکہ پتہ لگے کہ واقعا ناطق ہے۔ اور یہاں پہ اصطلاح کے معنی میں، البتہ تعنیٰ تشنیع کے معنی میں نہیں ہے، علمی دنیا میں کیا ہے؟ اصطلاح کے معنی میں اصطلاحی حیوان، حیوان ناطق۔ ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ انسان۔ انسان کو اگر کھولیں تو اس کے ذاتی اجزاء کتنے بنتے ہیں، جن میں سے اگر ایک بھی نکال دے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ منطق کی زبان میں دو ہیں، حیوان اور ناطق۔ ناطق یعنی غور و فکر کرنے والا مخلوق یا ذات۔ ان دو کو مرکب کرے تو انسان بنتا ہے۔ یہ دو کا مرکب کی اتحاد کی صورت میں ایک انسان ہے یا الگ الگ ہیں اس کے اندر چیزیں؟ یہ ایک واحد ہوگا نا، لیکن ان دونوں کا مفہوم کیا ہے؟
ناطق کا مفہوم اور حیوان کا مفہوم ایک ہی ہے یا جدا ہے؟ بس مفہوم میں جدائی ہے، لیکن اگر ذاتیات میں اس طور پہ اتحاد کو مد نظر رکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صدق آپ کا کہلائے گا مصداق۔ مصدوق عرضیات میں ہوتا ہے، بس ذاتیات میں جب آپ کا اتحاد ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصداق۔ صحیح ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ حیوان ناطق، آپ مصداق کہتے ہیں مثلا یہ فرد، جس فرد کو آپ نے مصداق قرار دیا ہے اس کے اندر حیوان ناطق متحد صورت میں ہے یا نہیں؟ متحد ہے، بے شک مفہوم اس کا، یعنی خارج میں ایک وجود کے ساتھ یہ ہیں، دونوں الگ الگ وجود نہیں ہے، ایک وجود ہے یہ۔ صحیح ہے؟ ترکیب کی صورت میں ایک وجود ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ مصدوق کہتے ہیں عرضیات میں، جیسے ہنسنے کی صفت ہے، کھانے پینے کی صفت ہے، چلنے پھرنے کی صفت ہے، یہ صفات بھی انسان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ ساتھ کیا کہلائیں گی؟ مصدوق۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مصداق والی صورت مہم ہے۔ مصداق کی جو صورت ہوتی ہے اس میں وہ اجزاء ایک وجود کے ساتھ خارج میں متحقق ہوتے ہیں۔ لہذا اس معنی میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس علمی معلومات، جو بھی معلومات ہیں، جس سطح کی بھی معلومات ہیں، حسی ہو، خیالی ہو، وہمی ہو، عقلی ہو، جس سطح کی بھی معلومات ہیں، ان کا وجود علمی آپ کے نفس کے ساتھ ایک وجود کی صورت میں پایا جاتا ہے خارج میں۔ خارج میں ان وجودات، معلومات کا وجود اور آپ کا وجود متحد ہیں آپس میں، جدا جدا نہیں ہے۔ مفہوم بے شک ان کے جدا ہیں، درست ہے۔ یہاں پہ کہا کہ اتحاد عاقل و معقول، علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اس قبیل سے اتحاد ہمارے پاس ممکن ہے کہ نفس ہے اور اس کی جو اس نے صورت کو درک کیا ہے وہ صورت کمالیہ علمیہ ہے، اگرچہ اس کا مفہوم اور تصور کے اعتبار سے وہ اس کے نفس کے ساتھ مخالف اور اس کے ساتھ متعدد ہیں، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے وہ انسانی نفس کے وجود کے ساتھ متحد ہیں۔ یہ والا اتحاد ہمارے پاس ہو ممکن بھی ہے، اور یہ اتحاد مراد بھی لیا جا سکتا ہے۔ پانچواں اتحاد، پانچویں قسم اتحاد کی، پہلی تین تو باطل تھیں، چوتھی ممکن ہے۔ پانچویں قسم کے اتحاد میں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک وجود ہے ناقص، اس ناقص وجود کے ساتھ ایک اور وجود کو ملحق کیا جائے تو وہ کامل ہو جائے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس جو ہے اس دنیا میں جب انسان آیا تو اس کی انسانیت بہت ضعیف تھی، صحیح، اسے قوت کی، انسانیت کی قوت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو اپنے انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی انسانیت قوی ہوتی ہے یا حیوانیت؟ حیوانیت سے بھلا کیا مراد ہے؟ حیوانیت سے مراد یہ ہے کہ جس کے صرف مادی جسم کی ضروریات کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہے، اسے اصطلاح دنیا میں کہتے ہیں حیوان۔ اب حیوانیت ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے، جب آپ زندگی کی ضرورت کی مقدار میں اس کو پورا کرتے ہیں تو ادھر کوئی عیب نہیں ہے، یہ آپ کی انسانیت کے فائدے میں ہے، انسانیت کی تکمیل کا باعث ہے یہ حیوانیت۔ لیکن اگر آپ اپنی ضرورت سے افراط تفرید برتتے ہیں، یعنی ضرورت تھی اس حیوانیت کو اخذ کرنے کی تاکہ انسانیت اس کی تکمیل ہو، مثلا نیند کی ضرورت تھی تاکہ اٹھ سکے عبادات کے لیے، لیکن اس نے نقصان پہنچایا۔ اسے خوراک کی ضرورت تھی تاکہ قوت پیدا کر سکے اور نماز پڑھ سکے، انسانی کمال حاصل کرے، نہیں اس نے کھایا پیا، اپنا سوئچ آف رکھا حیوانی ضروریات کا، مریض ہو گیا اس کا جسم، یہ انسانی خلل کا باعث بھی بن رہا ہے۔ لہذا ضرورت کے دائر میں حیوانی تقاضوں کو پورا کرنا انسانیت کی تکمیل کا باعث ہے، لیکن تفریط ہو جائے جیسے ضرورت پوری نہ کرنا اور حد سے زیادہ پوری کرے، جیسے ایک حدیث بھی ہے امام معصوم علیہ السلام سے منقول حدیث کہ زیادہ خوراک انسانی نفس کو وہی نقصان دیتی ہے جو نقصان زیادہ پانی ایک پودے کو دیتا ہے۔ اگر پانی زیادہ ڈل جائے پودے کو تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے یا نہیں؟ کائنات پہ بہت غور و فکر کیا کریں، بہت اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، حقائق کے اعتبار سے حقائق کو آپ در کرنے لگ جائیں گے۔
لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا عرفاء بڑی ظریف اور خوبصورت مثالیں لاتے ہیں اور عام زندگی سے لے کے آتے ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کی عام زندگی سے بہت ساری مثالیں دی ہیں، انسان حقائق تک پہنچتا ہے۔ اب زیادہ پودے کو پانی دیں تو کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے، نیچے سے جڑیں اس کی گل جاتی ہیں، پودا پھر مر جاتا ہے۔ انسان بھی اپنی ضرورت سے ہٹ کے حیوانی تقاضے پورے کرنے لگ جائے، اس کی روح مر جاتی ہے۔ ابھی ٹھیک ہے کہ جہنم نہیں اس نے بنایا، لیکن رہنے کے قابل بھی نہیں اپنی اس نے زمین کو رکھا، سرزمین نفس اس کی جو ہے مشکل میں اس نے رکھا، یعنی چھت بھی ہٹا دی، اب سورج چمک رہا ہے، نیچے بیٹھے ہیں، زندہ تو ہیں، ٹھیک ہے جہنم نہیں بنایا لیکن مشکل میں ڈال دیا۔ ضرورت کے تحت اپنے حیوانی تقاضوں کو پورا کریں۔ یہاں پہ اب انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ ہاتھ پاؤں خوب چلائے گا، وہاں پہ تو بہرحال اس بچے کی نشوونما کو دیکھیں تو ٹھیک ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہم ایک کلی ایک ضابطے کو دیکھتے ہیں، وہ حل من مزید کی ہی خواہش کرتا ہے، لیکن بچے کا معدہ پر ہو جائے تو دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ان مثالوں کو ایک طرف رکھ کے اس کے رجحانات کو دیکھیں، اس کے کل رجحانات مادی ہیں یا نہیں اور جسمانی ہیں یا نہیں چھوٹے بچے کے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حیوانیت کو قوت حاصل ہوتی ہے، انسانیت ضعیف ہوتی ہے۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح سے ذکر کرتے ہیں انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہوتا حیوان ہے، صلاحیت انسان کی رکھتا ہے۔ جیسا ایک بیج ہے، ہوتا وہ پتھر نمائی ہے، پتھر کے مرحلے کی پر بیج ہے، لیکن درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس طرح انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حیوان۔ اب اگر اس نے انسانی یا وہ ضعیف انسانیت ہی کہہ لیں اس کو تقویت نہ پہنچائی تو پھر انسان نکلے گا یا حیوان؟ حیوان غلبہ پیدا کر لے گا، انسان دب جائے گا۔ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کی انسانیت اس کے علم سے عبارت ہے اور اس کی خوبصورتی اور رنگینی اس کے عمل سے عبارت ہے۔ یعنی ہمارا اگلا جہان جو ہے وہ آباد کس کے دوش پر ہے؟ علم اور عمل کے دوش پر ہے۔ اس لیے اب جتنی معلومات آپ حاصل کرتے جائیں گے آپ کے وجود انسانی کے اندر تکمیل ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے اور یہ عرفانی انشاءاللہ نظریات آگے پڑھیں گے تو اس میں یہ مسئلہ حل ہوگا، تعقل کے ساتھ بھی عقلی پیمانے پہ بھی حل ہے لیکن عرفانی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سب سے پہلے انسان اور بشر کو خلق کیا اس کو غیر متناہی خلق کیا، اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی، وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے اس میں بھی وسعت ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کس طرح سے کیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو پھر آپ علمی زبان میں جب بیان کرتے ہیں تو آپ انسان کہتے ہیں۔ جب ہم انسان کے اعلیٰ ترین مراتب کہتے ہیں تو سارے انسان اس کے اوپر فائز نہیں ہیں، لیکن علمی بیان میں اس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان کی پھر کون سی حد ہوگی وجود علمی کے تکامل کے اعتبار سے کہ یار اب جتنے علمی وجود اس کے اندر آ جائے، وجود علمی آ جائے، مزید اس کے اندر کمال نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان اللہ نے خلق ایسا کیا ہے، یعنی وجود علمی سے انسان کے نفس اور روح میں کیا آ رہی ہے؟ وسعت آتی چلی جا رہی ہے، احاطہ وہ چیزوں کا کرتا چلا جا رہا ہے۔ درست ہے؟ بس اگر وجود علمی نہ ہو تو انسانی نفس کیا ہوگا؟ ناقص۔ یہ نقص کیسے دور ہوگا؟ روح کا نقص کیسے دور ہوتا ہے؟ روح کا نقص کیسے دور ہوتا ہے؟ مثلا اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے اور قرآنی الفاظ معنی پہ دسترس حاصل کر لے تو کیا اس کے نقائص دور ہو جائیں گے؟ یا وجود علمی جو ہے قرآن کے معارف کے وجود علمی سے اپنے نفس کے وجود نفسی کا تعلق پیدا کریں؟ بس وجود انسانی کا نقص تب ہی دور ہوگا جتنا وجود علمی اس کے پاس مہیا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا مہیا ہوتا چلا جائے اتنا انسانی نفس کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس کو انہوں نے اس طریقے سے پھر ذکر کیا ہے کہ نقص کی علامت، یعنی نقص کس طریقے سے اتحاد کی نوعیت ادھر اب سمجھنی ہے۔
ایک بیج ہے، یہ بیج پنیری بنتا ہے یا نہیں؟ پنیری کہتے ہیں وہ چھوٹا سا پودا جو ابھی زمین سے باہر نکل آیا، صحیح ہے؟ اس بیج کا اور پنیری کا آپس میں اتحاد، اب دو الگ آپ کو مرحلے دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں وجود کے، لیکن یہ جو پنیری ہے وہی بیج ہے یا کوئی اور بیج ہے؟ ادھر وجود میں اتحاد ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ طول میں ہے، بس یہاں پہ جو ہم اتحاد کی نوعیت پڑھ رہے ہیں یہ طول میں ہے، پہلے یہ والا مرحلہ، پھر یہ مرحلہ، پھر یہ مرحلہ، پھر یہ مرحلہ، جیسے نہیں ہوتی بلڈنگ، یہ سٹیپ پار کیا، اب یہ سٹیپ، اب یہ سٹیپ، اب یہ سٹیپ، ہے بلڈنگ ایک ہی ہے، نفس ایک ہی، نفس کیا ہے؟ ایک ہی، لیکن مرحلے طے کر رہا ہے۔ مثلا انسان جو ہم شکم مادر میں پورا بچہ بن جاتا ہے، یہ بچہ وہی نطفہ نہیں ہے کہ جو آغاز میں ایک آب نجس تھا، یہ وہی ہے یا نہیں؟ لیکن طول میں اب اس نے آگے بڑھا، ادھر اسے تدریجی طور پہ چاہیے، وقت چاہیے، زمان چاہیے، مراحل چاہیے۔ تو یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتحاد پہلے اور دوسرے کا ہے، لیکن پہلے اور دوسرے والے آپس میں مندمج ہو گئے، ان کے اندر ایک نو آپس میں متحد ہو گئے، گم ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیوست ہو گئے۔ لہٰذا اتحاد اندکی یہاں پہ ہمارے پاس کامل ہونے کی صورت میں اسی ناقص کے ساتھ اتحاد ہے، لیکن بڑا ہلکا سا اتحاد ہے۔ اب اسی نطفے سے اتحاد ہے لیکن بہت ہلکا سا، اور وہ جو اگلی کامل والی صورت ہے وہ بھرپور ہے۔ جیسے وہی آب نجس تھا، وہ آب نجس بنا علقہ، جمع و خون، وہی جمع و خون بنا مضغہ۔ جب وہ علقہ بنا تو اس میں پچھلے والے مرحلے سے اتحاد تھا یا نہیں؟ وہ اللہ نہ بنتا، لیکن اب اتحاد بڑا ہلکا اور باریک سا رہ گیا اس میں، لیکن وہ جو اب اگلی والی صورت ہے وہ بڑی قوت کی ہے۔ مضغہ کے بعد جسم سوی کے بعد روح اور انسانی وجود کا ایک آپس میں ارتباط، یہ جو مرحلے آپ کے سامنے طے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ مرحلوں کا آپس میں اتحاد اس نوع کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ ایک نفس ہے ہمارے پاس، میرا وجود نفسی، اور میرے پاس جو معلومات آئی ہیں وہ معلومات اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اگرچہ وہ ماہیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن ان کا وجود میرے وجود کے ساتھ تو تکامل کی صورت میں ایک اتحاد پیدا کر گیا کہ میرے اندر نقص تھا، وہ نقص دور کر کے روشنی دے گیا۔ اس کی مثال اس طریقے سے بھی انہوں نے دی ہے، بلب ہے نا، آپ وہ کہتے ہیں اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ دیوار کے اوپر جیسے نقش نگاری ہوگی، معلومات کو اس طرح سے نہیں لیں، کیونکہ پہلے فلاسفہ ملا صدرہ سے پہلے ہمیشہ یہ مثالیں دیتے تھے، دیوار پہ آپ نے ایک پینٹنگ بنا دی، پھر مٹایا دوسری پینٹنگ بنا دی، دیوار ایک ہی ہے، چیزیں عارض ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہی شیشے کے اوپر ہزاروں تصویریں۔ اس لیے میں نے کہا تھا شیشے والی مثال میں چند شبہات ہیں، کیونکہ اس میں عارض ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے اتحاد پہ نگاہ رکھی تھی۔ ادھر بھی آپ دیکھیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ایک دیوار پہ 1000 تصویریں آشکار ہوگی، یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آ رہی ہیں، لیکن ادھر عارض ہے، عرض ہو رہی ہیں، جبکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں، وجود میں اتحاد ہے۔ اس لیے ملا صدرہ نے علم کو عرض کی دنیا سے نکال کے وجود کی دنیا میں لائے، جیسے ہمارے وجود جدا جدا نہیں ہے، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہر معلومات کا ایک وجود علمی ہے، وہ وجود علمی آپ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے قوت آپ کو دے رہا ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے بلب دیکھے ہوں گے، آپ بلب کا اضافہ کر دیں اور وہ روشن کر دیں تو مزید روشنی ہوگی یا نہیں؟ کمرے میں روشنی کو قوت مل رہی ہے۔ علم کو بھی نور کہا گیا ہے، جتنے وجود علمی ہو جائے اتنا نفس کے لیے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ نفس جب بھی جہالت میں رہے اسے اندھیرا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ لگا کون ہے، جاہل رہ گئے اس سے، اس جہالت کی وجہ سے ایک اضطراب پائیں گے۔ مثلا انسان تھا یا جن تھا، آج کل یہی والے مسائل زیادہ ہمیں درپیش ہیں۔ فرشتہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، تو اس لیے فرشتے سے بڑی سمجھتا ہے، اگر نہ نظر آئے، اب عملاً نتیجے میں ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں، جن کھٹکھٹائے یا انسان کھٹکھٹائے، آپ کو کچھ ہوا، آپ کو تو دونوں سے نہیں کچھ ہو رہا نا،
تو آپ کے یار برادر جن آپ کھٹکھٹا لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، ادب سے نام لیں، کوئی سامنے نہ حقیقتاً آ جائے، لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑتا۔ لیکن آپ جب اس سے جاہل ہیں تو ایک اضطراب پیدا کر رہے ہیں، اس اضطراب کی وجہ سے آپ ایک تنگی کا احساس اپنے وجود میں کریں گے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا آپ کے ایک عزیز دوست ہے، بھائی ہے یا اولاد ہے، وہ کئی گھنٹوں سے غائب ہے، رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب چونکہ آپ اس کے جاہل ہیں، نہیں ہے معلومات آپ کے پاس اس کی، آپ کے وجود جو ہے وہ نفس کے وجود میں ایک نقص کا احساس کر رہے ہیں۔ اب کئی طرح کے احتمالات پیدا ہو رہے ہیں، جو اضطراب پیدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے، مردہ ہے، ایکسیڈنٹ میں ہے، کھا پی رہا ہے، کون سی جگہ پہ چلا گیا ہے، اضطراب میں۔ لیکن جب معلومات آ جائیں گی، ایک آپ نقص کے عالم سے باہر آنے کا ایک سکون پائیں گے۔ اس لیے جب بھی معلومات انسان کو، بالخصوص عقلی معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہے، انتہائی سکون اور لذت کا انسانی نفس احساس کرتا ہے، انتہائی لذت کا۔ اور وہمی معلومات جب حاصل ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک سختی کا احساس کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اس کا تکامل ہو رہا ہے اس کا انداز جدا قسم کا ہے۔ عقلی تکامل صحیح ہے، صراط مستقیم ہے، صحیح ترتیب سے یہ ہو رہا ہے تکامل۔ ہوتے ہیں نا ٹیڑھے درخت بھی بن جاتے ہیں، نیچے کی طرف بھی منہ کر کے چیزیں چلی جاتی ہیں۔ عقلی تکامل ہے تو یوں سیدھا اوپر جا رہا ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان بھی کیا ہے کہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں، صحیح ہے، فی ضلال مبین یا ضلال بعید، بہت دور گمراہی میں نکل گئے ہیں، یعنی ہوئے ان میں بھی تکامل، لیکن منفی تکامل ہے۔ قرآن نے تکامل کی نفی نہیں کی، یا تکامل حق کی جانب ہے، صحیح طرف ہے، یا تکامل جہنم کی جانب ہے۔ تکامل میں ہے انسان، حالت تکامل میں ہے۔ اس دنیا کی خاصیت ہے ہر ٹائم انسان تغیر میں ہے، یکساں حالت میں نہیں ہے۔ بدن آپ کو لگ رہا ہے یکساں حالت میں، لیکن ہر لحظہ انسان وہ تغیر میں ہے، ایک جگہ پہ ٹکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی خصلت ہی حرکت ہے۔ وہ حرکت ارادی بھی ہے، وہ حرکت حبی بھی ہے، محبت کی صورت میں بھی ہے، وہ حرکت واہمی بھی ہے، وہ حرکت علمی بھی ہے، حرکت کے عالم میں ہے۔ اور حرکت تکامل کا باعث بنتی ہے، اور تکامل یا حق کی طرف ہے، سیدھا ہے، یا ٹیڑھا ہے، تکامل ضرور ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بلب کئی جل گئے، وہ سب کے سب بلب ایک ہی کمرے میں جل رہے ہیں نہیں، اس کمرے کے ساتھ ان کا اتحاد ہے یا نہیں۔ پھر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وجود علمی کا اتحاد ہے، اگرچہ یہ سب بلب ایک دوسرے سے جدا جدا مفہوم کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے ہیں، درست ہے۔ ایک یہ انہوں نے مثال اس عنوان سے دی ہے۔ چھٹی ہمارے پاس قسم آتی ہے، اسے تیزی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایک اتحاد جو ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں اتحاد تعلقی ایک نوعیت کا ہے، لیکن تکامل کے معنی میں ہے۔ ایک اور جو ہے، البتہ آپ کو زیادہ بہتر کون سی صورت لگی ہے اتحاد کی، چوتھی یا پانچویں؟ چوتھی میں کس نوعیت کا اتحاد تھا؟ اتحاد آپ کے تھا، لیکن کس قسم کا اتحاد تھا آپ کے پاس؟ ایک موضوع کے اوپر کئی چیزیں آپس میں متحد ہو رہی ہیں۔ اور پانچواں جو اتحاد ہے وہ نقص سے نکل کے تکامل کی صورت میں ہے۔ تو کون سا اتحاد زیادہ بہتر ہے؟ کون سا چوتھا کس اعتبار سے بہتر ہے؟ تو کئی معنی تو ہیں، مفہوم جدا ہے، متحد ہے ایک موضوع کے اوپر۔ پانچواں اتحاد جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، نفس کے اندر قوت کو ایجاد کر رہا ہے، انسان کی انسانیت کو تکامل دے رہا ہے، اسے تکمیل دے رہا ہے۔ چھٹا جو اتحاد ہے اس کی صورت ہمارے پاس وہ پانچویں سے بھی بالاتر ہے، اور وہ بالاتری جو ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے حیوان اور ناطق میں آپس میں اتحاد ایک ہی نفس میں پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے پاس جو اتحاد ہے وہ وجودات علمی اور انسانی نفس کا ہے۔ انسان جس سے مرکب ہے نا، تو اجزاء ہے نا، وہ اجزاء عقلی ہے، اگرچہ لیبارٹری اجزاء تو نہیں ہے انسانی روح کے، لیکن اجزاء عقلی ہیں۔ اجزاء عقلی کا جو اتحاد ہے، اسی طرح کا اتحاد جو ہے ہمارے پاس وہ ایک خارج میں اگر دیکھیں ان
جو میرے پاس معلومات منتقل ہوئی ہیں ان معلومات کا وجود علمی اور میرا نفس دونوں ایک ساتھ ہی اتحاد کے ساتھ خارج میں متحد پائے جاتے ہیں۔ اس کا بڑا ثمرہ کہاں نکلتا ہے اس بحث کا؟ انسان جتنی معلومات علمی وجود اپنے اندر منتقل کرتا ہے یہ سارے کے سارے بیج ہیں ایک قسم کے، اور انسانی نفس کے اوپر پھر یہ اجاگر ہوتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے وجود علمی کے اعتبار سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور اگر کسی انسان نے وجود علمی اس کا نہ منفی نہ صحیح دونوں ہی نہیں ہے، یہ اور مختصر رہ جائے گا، اس کا تو وجود ہی قلیل سا ہے، یہ تو اور ہی نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں جہنم کہلاتی ہیں انسان کے لیے۔ یہ سارے جیسے میں نے بتایا کہ اس کا علم نہ ہونا کیا اضطراب اندر پیدا کر رہا ہے، یہ اضطراب ایک دو جہنم ہے یا نہیں، لیکن اس کی معلومات آپ کے اندر سکون کو برپا کرے گی، اس لیے تکامل کے اثرات ہیں۔ چھٹا ہمارے پاس اس طور پہ آتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے بات روشن ہوتی ہے وجود کے مراتب ہوتے ہیں، جیسے یہ بدن اور میری روح یہ جدا ہے یا نہیں؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی روح اور بدن ایک ہے یا جدا ہیں؟ اچھا، آپ کا نفس جو ہے یہ بدن اور نفس یہ آپس میں متحد ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہمارا جو نفس ناطقہ ہے، نفس ناطقہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ملائکہ سے اور حیوانات سے جدا کر سکیں۔ ہم ملائکہ سے بھی جدا ہیں اور حیوانات سے بھی جدا ہیں، نباتات سے بھی جدا ہیں، جمادات سے بھی جدا ہیں۔ بدن ہمارا نچلا، جیسے ایک بلڈنگ کا نچلا پورشن ہوتا ہے نا، یہ ہمارے نفس ہی کا ہے، نفس ہی ہے، لیکن اس کا مرتبہ نازلہ ہے۔ وجود نفس ہی ہے لیکن مرتبہ نازلہ ہے، اور وہ جو مجرد ہے وہ مرتبہ وجودی بالا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مراتب میں جس طرح سے ہمارے پاس وجود ہیں، اسی طرح یہ جو موجودات خارجی ہیں، انسان ان کے وجود علمی سے تعلق پیدا کر کے ایک اپنے ساتھ اتحاد کو وجود دیتا ہے، اور وہ انسان کے ساتھ ایک موجود تحقق جو ان کا ہے وہ متحد صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جو چھٹا ہے اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسے دیکھیں گے، چونکہ اگلا درس جس حصے کا ہے اس میں بھی ہمارے پاس اخلاقی نصیحتیں اس عنوان سے زیادہ ہیں، کیونکہ جو برزخ ہے وہ بھی اسی سے ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے، اور قیامت بھی اسی سے ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے، کیونکہ جو وجود کا جدا جدا ہونا ہے یہ وجود علمی ہے کہ جو سارے منظر آپ کے سامنے عیاں کرے گا، مثبت یا منفی، اور پھر عمل کی تاثیر اس کو بھی انشاءاللہ ابھی آگے کی اصل میں آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد مشغول کس کے ساتھ ہے؟ جو نفس کے ساتھ اس نے اگایا ہے، جو نفس کے ساتھ اس نے نفس میں کمایا ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے نفس میں اللہ کی بندگی کو کمایا ہے، بندگی الہی کے ساتھ مصروف ہے۔ حیوانیت کو کمایا تو حیوانوں کے ساتھ ہی وہ مشغول ہے، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ وہ قیامت کا آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف ہماری بحث جائے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔